بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز سامعین، آج کے اس محفل کی آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد عاصم کو. موصوف آئے اور قرآن کریم کی تلاوت پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حضرات، آج کا یہ درس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درس کا عنوان ہے کامیاب زندگی کیسے گزاریں یا خوشحال زندگی کے اصول. آج کے اس دور میں ہر انسان کو کسی نہ کسی مصیبت یا کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا رہتا ہے. لوگ مختلف مسائل کے شکار رہتے ہیں. کسی کو ٹینشن ہے، کوئی کسی اور آفت میں مبتلا ہے، کسی کو کسی اور کی فکر لگی ہوئی ہے، اور ہر شخص اپنی روزی کے مسئلے کے اندر اس قدر مگن ہے کہ اسے اپنی فکر لگی رہتی ہے. اور اپنے سکون کے تلاش کے لیے کوئی شخص
فلموں کا سہارا لیتا ہے، کوئی شخص گانوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی شراب کا سہارا لیتا ہے، اور لوگ مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. لیکن اسلام نے ہمیں ایک ایسا حل پیش کیا ہے کہ اگر ہم اسلام کی طرف رجوع کریں تو ہم ایک ایسی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی آرام سے گزر جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے. میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شیخ سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر آپ کو قیمتی نصیحتوں سے نوازیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو خوشحال گزارے اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنائیں. شیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اور اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری سعادت کی راہوں کا تعین کرنے کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو بھی نازل کیا، اور سرتاج رسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کامیابی، سعادت، خوشبختی اور بختوری یہ انسان کی تڑپ بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی کا ہدف بھی سمجھتا ہے. لیکن کون اس ہدف کو پاتا ہے اور کون پوری زندگی مچلتا ہوا گزار دیتا ہے لیکن سعادت پھر بھی نہیں ملتی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی کامیابی اور خوش نصیبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ کسی کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے اور اس کی زندگی ایسی بارونق ہو، خوشیوں سے لبریز ہو، اس کی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشی بنا دے. یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کے زاویوں کی ترتیب نہیں دیتا. آج ہماری گفتگو کا محور یہی چند اصول ہوں گے. کامیاب زندگی اور سعادت کی زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے المداومۃ علی الفرائض، فرائض پر مداومت
اور ہمیشگی، یہ میری دنیا کی لذت اور میری آخرت کی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے واضح ترین پہلو جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے فرائض کی پابندی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنروں کو اکٹھا کرتے تو سب سے پہلی بات یہ کہتے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواه أضيع۔ آپ کی ذمہ داریوں میں سے سب سے مہم کام جو میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں وہ نماز کا مطالبہ ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کر لی اور اس پہ مداومت کر لی، عبادت کے پہلوؤں کو خوبصورت بنا لیا، اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ پورے دین کی حفاظت کر لی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہا کرتے تھے، من ہانت علیہ صلاۃ کانت علی اللہ اہون۔ جس شخص کے نزدیک نماز کی وقعت ختم ہو جائے اور پرواہ نہیں کرتا، ایک تو اس نماز کی بھی وقت اللہ کے ہاں نہیں اور اس انسان کی بھی وقت اللہ کے ہاں ختم ہو جاتی ہے۔ من كانت همه هم الآخرة كفاه الله سائر همومه۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی کا غم آخرت کا غم بنا لیا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زندگی کے بقیہ سارے غموں کو اللہ رب العزت خود دور فرما دیتے ہیں۔ ومن كانت همه الدنيا، اور جس کا غم دنیا کا ہی بن جائے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، لم يبال الله به في أي أوديتها هلك، اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی پرواہ ہی نہیں جہاں چاہے مر جائے وہ۔ کیوں؟ اس کو اللہ رب العزت کی عظمت کا اعتراف نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے انسان کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب فرائض کی پابندی کی صحابہ کرام کو سکھائی، پھر صحابہ کرام نے سلف صالحین کو سکھائی، اس ترتیب کے چند پہلو غور سے سننے والے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لوگوں، عبادت دو قسم کی ہے۔ کچھ لوگ عبادت کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اس عبادت کا ان پہ رنگ بھی نظر آتا ہے اور اس کے نتائج میں اللہ رب العزت ان کی زندگی میں سکون بھی پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو، تکبیر کہو، کچھ سکون مل جائے۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز کو بنا دیا ہے۔ اور آج اگر کوئی امام سجدہ لمبا کر دے، یا صبح کے بارے میں سنت یہ ہے کہ 60 سے 100 تک آیتیں بھی پڑھی جائیں، اگر کوئی لمبی نماز کر دے
تو پیچھے کھڑا انسان بولتا تو نہیں. وہاں لفظ تھے ارحنا یا بلال، بلال کچھ سکون دیجئے، اذان کہیے. یہاں بولتا تو نہیں، سوچ رہا ہوتا ہے انقذنا یا امام، اے امام ہماری جان چھڑا دو، آئندہ اس مسجد میں نہیں آئیں گے. اس شخص کی عبادت کا یہ حال ہو، اس کو زندگی میں سکون کیسے ملے گا؟ اور ایک عبادت ہے روٹین، آئے چند لمحات اپنے بازو اٹھائے اور رکوع میں گئے اور سجدے میں گئے، کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا، کچھ پتہ نہیں کیا میں نے مطالبہ کیا. یہی وجہ ہے کچھ قصے انسان کو سبق دیتے ہیں. عصر کی نماز امام نے پڑھائی، 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا. انسان ہے بھول جاتا ہے. پہلی صف، دوسری، تیسری، کوئی نہیں بولا. پیچھے سے آواز آئی، جناب 3 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں. اچھا بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ پہلی صف والوں سے، دوسری تیسری سے پوچھا، سب کہتے نہیں نہیں 4 پڑھی. اچھا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا پتہ کیسے چلنا ہے، میں ہر روز عصر کی نماز پہ 4 رکعتوں میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، میری ایک دکان بچ گئی ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری 4 رکعتیں نہیں ہوئی. اس بیچارے کو وہ کسی اور زاویے میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی ایک دکان بچ گئی ہے. اور ان تینوں کو بھی پتہ نہیں چلا، کیوں؟ روٹین ہے. عبادت سمجھ کر جو عبادت کرتا ہے، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو عزت نہیں کرتا عبادت کی، وہ عبادت کا حق ادا نہیں کرتا. وَمِن تَوْقِيرِ الصَّلَاةِ أَن تَأْتِيَهَا قَبْلَ الْإِقَامَةِ. اور نماز کی عزت و توقیر کیا ہے؟ تم اقامت سے پہلے آؤ، تم صف میں کھڑے نظر آؤ. صحابی کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، ادرکت الصلاة معنا، تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ قال نعم، نماز پڑھی. قال ادرکت التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا تم نے پا لی؟ قال لا، تکبیر اولا نہیں پا سکا. تو صحابی نے کیا کہا؟ لما فاتك منها خير من 100 ناقة كلها سود العيون. بیٹا اگر تم تکبیر اولا پا لیتے 100 اونٹنیاں جو سیاہ آنکھوں والی ہیں اس سے قیمتی یہ تکبیر اولا تھی. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ سرخ اونٹ، یہ اونٹنیاں اس وقت اتنی قیمتی تھی، آج دنیا میں یہ سب سے مہنگی گاڑی ہے. اگر کسی کو 100 گاڑیاں مل جائیں رات کو سے نیند آئے گی؟ صحابہ کرام کا موقف کیا تھا؟ تکبیر اولا تمہیں مل جاتی تو 100 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، لا تتركن صلاة مكتوبة وإن قطعت او حرقت. تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، فرض نماز نہ چھوڑنا، فرض نماز نہ چھوڑنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی نے صحابی 6 عذر لے کر آئے یہ اجازت لینے کے لیے کہ میں مسجد میں نہ آؤں. صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں 3 عذروں کا تذکرہ ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل ضریر البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني الى المسجد. اے سرتاج رسل، میں نبینا انسان ہوں. ایک عذر،
میرا گھر مسجد سے دور ہے، 2 عذر، گھر سے مسجد تک کوئی لانے والا نہیں ہے، 3 عذر، وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھایا ہی نہیں۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ چوتھا عذر لے کے پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، میں نبینا انسان رات کی تاریکی میں نکلوں، کسی درخت اور جھاڑی سے الجھ جاؤں، کیا بنے گا؟ اجازت نہیں ہے۔ قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں۔ کہا مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ پانچواں عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المدینة کثیرۃ الہوام والسباع، مدینے کے اندر جانور ہیں، درندے ہیں، میں نبینا انسان ہوں، رات کو نکلوں، کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لے، کوئی درندہ اپنا ذوق پورا کر لے تو میرا کیا بنے گا؟ قال وهل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه، جس گھر میں رہتے ہو وہاں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، کیوں نہیں؟ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ چھٹا عذر لے کے پھر آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے اور کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قد ذهب بصری، میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، ورق عظمی ودبر سنی، میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، اب بھی نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، آواز سنتے ہو کہ آؤ نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف۔ آج اخبار میں چھوٹا سا ایڈ آ جائے نا کہ کل فلان جگہ پہ یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، سب پہنچ جائیں گے، اور 5 وقت مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، کوئی سنتا ہی نہیں۔ کہاں آواز تو آتی ہے، قال فحی اللہ، تو پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ 6 عذر نبینے ہیں، گھر مسجد سے دور، لانے والا کوئی نہیں، راستے میں گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں اور درخت، درندے اور جانور، اور چھٹی بات بوڑھے ہو گئے۔ دیانت داری سے سوچئے، جس کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت بھی دی، جگہ جگہ پہ مسجدیں اور 10 نعمتیں، کل قیامت کو 7واں عذر کون سا اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی جان چھڑائے گا، اور پھر بھی وہ نماز پڑھنے نہیں آتا؟ جو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں نماز وہ پڑھو جو قبول ہو جائے، اور نماز قبول وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کان اذا قام الى الصلاة کبر، جب نماز کے لیے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہونا چاہتے تو کہتے اللہ اکبر، ورفع یدیہ حذو منکبیہ، اور اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے آتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھانا چاہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ،
دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو کیا کرتے؟ رفع یدیہ حذو منکبیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. اور پہلی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہتے ثم یشد بہما علی صدری اپنے دونوں ہاتھوں کو صدری کس پہ باندھتے؟ صدر کس کو کہتے ہیں؟ آپ عربی پڑھے ہوئے ہیں سب لوگ, اتنا کامن لفظ ہے. صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو. اور سینہ کہاں ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے نہیں, اس کو بیان بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. سینہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کل تو کہ خاصے ملٹی پرپز آگے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا سینہ نیچے بھی چلا گیا ہو سکتا ہے نا. ایک شخص زندگی نماز پڑھتا ہے, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت غور سے سنیے گا. ان الرجل لیصلی 60 سنہ ایک انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا اٹ مینز کہ اس کی عمر 70 سال ہے, کیونکہ 10 سال کی عمر میں اس نے نماز پہ مار کھانی ہے نا اگر نہیں پڑھتا تو. قیامت کا دن ہوگا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ 60 سال نماز پڑھی لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. بڑی خوفناک بات ہے. کیا ہو گیا؟ کیا اس نے وضو نہیں کیا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سورة الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. کیا اس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑھی؟ کیا وہ نماز میں کھڑا ہو گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا؟ نہیں. وہاں لفظ کیا ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. شاید کہ اس نے رکوع صحیح کیا سجدہ صحیح نہیں کیا, سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا. کیا بنے گا اس انسان کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. اگر 210 روایتیں ایک چیز پہ آ جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے. ایک ایمان قبول کرنے والا شخص جب یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا تو پھر نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ وہ آخر کس کے لیے؟ اس رب نے تو قبول کرنی ہے وہ نماز جو اپنے پیغمبر کو سکھائی. اس لیے جو مسجد میں آ جائے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں. جو نہیں آئے ان کو مسجد میں لانے کی ہم گزارش کرتے ہیں. اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. اگر کتابیں کھولتے ہیں نا تو کتابیں بول کے کہتی ہیں ایسا انسان جو نماز پڑھتا ہی نہیں, جو نماز کہتا ہے ضروری نہیں ہے, یہ کون سی فرض ہے؟ یہ تو بھوکے لوگ پڑھتے ہیں جن کو کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ رو رلا کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں, میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے مجھے کیا نماز کی ضرورت ہے. تو کتابیں بول کے کہتی ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. جو معاند ہیں کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں تو کافر ہو جاتا ہے. اور ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو ایسے انسان کے بارے میں کتابیں کیا کہتی ہیں؟ لا یغسل اس کا غسل کی ضرورت نہیں ہے, ولا یکفن اس کو کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے, ولا یصلی علیہ اس کا جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ولا یدعى له بالمغفرہ اس کے بخشش کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے, ولا یدفن فی مقابر المسلمین مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان کقیام لیلہ. آسانی اتنی ہے عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ لے, آدھی رات کی تہجد اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے.
اور جو صبح کی نماز پڑھ لے اس کو اجر و ثواب تہجد کا بھی مل جاتا ہے۔ اور دین نے اتنی خوبصورت یہ بات بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ جو شخص رات سوتے وقت نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح تہجد پڑھوں گا، انسان اگر نیت یہ کرتا ہے اے مالک الملک مجھے توفیق عطا فرما، رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں کچھ عجیب ہیں، اے اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر دے، اور تہجد کے وقت مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے۔ انسان سو گیا، وضو کیا، اذکار کیے اور سو گیا، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوا صبح کی اذان ہوگی اور پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں نا قیدت عبدی بقید من قیودی، سلایا تو میں نے ہے، یہ نیت کر کے سویا تھا نا، جو اس نے نیت کی اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس کے نامہ اعمال میں تہجد لکھ دو۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ کرتے رہے، یہ تو سویا رہا، اس کی 4 یا 6 گھنٹے نیند کو ہی صدقہ بنا کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، اللہ وہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا تغفر ذمة الله، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہ اللہ کی امانت و ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی ضمانت کو نہ توڑا کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا کرو۔ ومن صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، جو صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے پھر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب اسے نصیب فرما دیتے ہیں۔ من صلى 4 في اول النهار، جو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 2 4 6 یا 8 50 کی رکعتیں، على كل سلامة من احدكم صدقة، دنیا کا امیر ترین آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 360 جوڑ ہے انسان کے کہ وہ ہر جوڑ کا ہر روز صدقہ دیتا ہے، لیکن صدقہ دینا ہے یجزئ عنها رکعۃ من الضحى، جو چاشت کے وقت جس کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال وحین ترمض الفصال، جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ جائیں تو یہ وقت ہوتا ہے صلاۃ الاوابین کا، جو 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعتیں پڑھ لے اس کے 360 جسم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے 4 رکعتیں تم پڑھ لو سارا دن میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے 2 انعام ملیں گے، جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، جب فوت ہوگا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، 12 رکعتیں 24 گھنٹوں میں جو پڑھ لیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، 12 سنتیں جو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔
ساری دنیا کوشش کرتی ہے گھر بن جائے، اور بس اوقات ہوتا ہے گھر نہیں بنتا، قبر بن جاتی ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا۔ بڑا سب سے فکر کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے کچھ چھت بن جائے، وہ چھت تو بنتی نہیں ہے، مٹی کی چھت سر پہ آ جاتی ہے۔ اور یہ گھر دنیا کا نہیں ہے، کوئی 1 کنال 2 کنال کا، کوئی 10 کنال کا، یہ دنیا کا گھر نہیں ہے۔ جنت کے گھر کی تو مثال پیش ہی کیا ہم کر سکتے ہیں۔ لا عین رأت، کسی آنکھ نے آج تک ایسی نعمت دیکھی نہیں ہے۔ ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہی نہیں ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی کے دل میں خیال آیا ہی نہیں ہے۔ وہ اتفاق سے امارات میں کچھ چند دینی پروگرام تھے، ایک شخص کہتا ہے جی فلاں وہ ہے جو خلیفہ ٹاور ہے نا بہت اونچا، میں نے کہا یہ تو دیکھ لیا ہے، جنت میں ایسی ہیں جو آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ جنت کا اور دنیا کا مقابلہ کیسا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ، مکان نہیں، جنت میں جو خیمہ ہوگا نا وہ موتی کے اندر بنا ہوگا۔ موتی دیکھا ہوا آپ نے کتنا کو موٹا ہوتا ہے؟ آپ نے اتنا موٹا موتی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ موتی کے اندر خیمہ ہوگا، عرضها 60 میلا، اس کی چوڑائی صرف 60 میل ہوگی۔ لمبائی کتنی ہوگی؟ یہ تو چوڑائی ہے نا، اور اس کی اونچائی کتنی ہوگی؟ آپ میں سے کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے جو 60 میل کا مالک ہو؟ بولے۔ یہ خیمہ ہے جنت کا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو مالک بنا دے۔ وَمَنْ صَلَّى 4 قَبْلَ الظُّهْرِ و4 بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، جو 4 ظہر سے پہلے 4 ظہر کے بعد پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتے۔ رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، جو عصر کے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، ہمت کر لے، اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کی تاریکی میں 10 آیتیں، صرف 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لے۔ کیا مطلب 10 آیتوں کا؟ آپ میں سے آخری 2 صورتیں کس کس کو یاد ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجئے۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ کچھ بھی یاد نہیں ہے، اٹھ کے 2 رکعتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھ لے۔ فرمایا لم یکتب من الغافلین، اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیتے ہیں، اس کے اندر غفلت نہیں آئے گی۔ اللہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 سال کی عمر، خواب آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا، آپ صبح کی نماز پڑھاتے اور صحابہ سے کہتے هل رأى احد منکم الرؤیا فلیقصها، کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائیں میں تعبیر کرتا ہوں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے خواب ہے، لیکن خواب ایسے تو نہیں آتے، وہ تو خود بخود ہی آتے ہیں نا۔ ایک دن خواب آ گیا، بھاگے، آج میں بھی تعبیر پوچھوں گا۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، وقت نہیں ملا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور ان کی بہن تھی۔ خواب پیش کیا کہ میں سویا ہوا تھا، آنے والے 2 آئے، مجھے اٹھا کے لے جا رہے تھے، سامنے آگ کے شعلے، میں ڈر گیا۔ آگے سے ایک شخص آیا اور کہتا ہے لم ترا، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر 4 کلمات سے کی، نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل، عبداللہ بہت اچھا ہے اگر تہجد کی پابندی کر لے۔ ان 4 کلمات، هذه الكلمات الاربعہ غیرت حیات عبداللہ ابن عمر،
14 سال کی عمر میں خواب آیا، 86 سال تقریباً زندہ رہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پیالے میں پانی رکھ لیتے اور تہجد جب پڑھتے اگر اونگ آتی تو دوبارہ چہرے کو دھو لیتے، کبھی انہوں نے ناغہ نہیں پھر کیا۔ دوبارہ پھر خواب آ گئی، پھر بھاگ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب آئیے بتائیے۔ کہا ایک خوبصورت ریشم کا ٹکڑا ہے، میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں، میں بیٹھا بیٹھا جدھر کو نظر اٹھاتا ہوں وہ اڑا کے مجھے جنت کی اس سائڈ پہ لے جاتا ہے، اگر میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو وہ اڑا کے مجھے جنت کی دوسری طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل، بہت ہی اچھا ہے انسان عبداللہ اگر تہجد پہ پابندی کر لے۔ علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وہی قربۃ إلی ربکم ومکفر للسیئات ومنہاۃ للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد۔ لازم پکڑو رات کی نماز کو، یہ قربت کی نشانی ہے، یہ انبیاء اور صلحاء کا طریقہ ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور جسم کی بیماریاں اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور قرآن نے ایک راز بیان کیا ہے جو راز ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے۔ آپ میں سے کون شخص چاہتا ہے کہ میں بات ایسی کروں جس کا کوئی کاٹ نہ کر سکے؟ خواہش تو ہوتی ہے نا، میرا آفس ایسا ہو اس سے بڑا کسی کا آفس نہ ہو، خواہش تو ہوتی ہے نا۔ قرآن نے اس کا راز بیان کیا ہے، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا۔ ان ناشئة الليل، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جتنے بہادر لوگ اور بطل لوگ وہ ہوتے ہیں تہجد گزار، کوئی نہیں ہوتا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات اتنی پختہ ان کی ہوتی ہے کہ کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ اور کہنے والوں نے سچ کہا، اگر تہجد پڑھنے والا صالح انسان اس کے خلاف سوچ کے بھی جاؤ نا کہ آج میں نے بس کہنا ہے اور کہہ دینا ہے، وہاں جا کے زبان کھلتی ہی نہیں ہے، ہمت نہیں مانتا انسان، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے روحانی قوت دی ہے، ایمانی قوت دی ہے۔ دوسرا اصول المحافظۃ علی تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت ہر نئے دن کا آغاز اللہ کی کلام سے کرنے والا زندگی کے ہر غم سے دور ہو سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام کیسے ملا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ صحابہ کرام میں ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے اللہ قرآن بنا کے بھیج دیتے، بیت اللہ میں آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المقام للمصلى، ہم یہاں مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھ لیں؟ جبریل ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے آئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل ہوگی کہ یہاں 2 رکعتیں پڑھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی، پردے کی آیات لے کے جبریل امین نازل ہو گیا۔ سبب کیا تھا؟ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ عمر کی حالت یہ تھی، كان اذا دخل البيت نشر المصحف قرأ فيه، عمر کی زندگی کا طریقہ یہ تھا، نماز پڑھاتے، ذکر کرتے اور گھر میں داخل ہوتے، سب سے پہلا کام قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ آج سے 20-25 سال پہلے یہی حالت تھی مسلمانوں کی، لوگ صبح صبح قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، باقی کام نہیں۔ آج وہ حدیث میں آتا ہے كان لا ينام الا والسواك عند رأسه
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے ہی نہیں تھے جب تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسواک تیار کر کے آپ کے تکیے کے پاس رکھ نہیں دیتی تھی. آج سوتے وقت بھی ریموٹ پاس ہے اور اٹھتے وقت بھی سب سے پہلا کام ریموٹ ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. کہاں سے سکون آئے گا؟ جانتے ہیں ریموٹ کس کا؟ وہ رات نا اصل میں لیٹ نائٹ ایک ڈرامہ لگتا ہے. اعوذ باللہ، اعوذ بوجہ اللہ. یبعث الناس علی ما ماتوا، قیامت کے دن ہر شخص اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اسے موت آئی. سوچے اگر اتنی غلیظ سائٹ پہ اس کی رات گزرتی ہے، اگر اس حالت میں موت آ گئی تو قیامت کو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ کیا بنے گا؟ سکون کہاں سے آئے؟ سکون کے یہ راستے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی لاستحیی الا انظر فی عہد ربی فی اليوم مرہ او مرتین. لوگوں مجھے شرم آتی ہے میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کی کلام کو پڑھا ہی نہ ہو، مجھے شرم آتی ہے. اور 40 دن کا نصاب بیان کیا. اقرأ فی 40. جب عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کیا قرآن کتنی دیر میں ختم کروں، آپ نے فرمایا اقرأ فی 40، 40 دن میں. آپ میں سے کون بھائی ہے جو 40 دن میں قرآن ختم کرتا ہے؟ بتائیے. آپ میرے محترم ہیں، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اقرأ فی 30، ایک مہینے میں. کہانی میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. اقرأ فی 20، فی 10، فی 7. زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن ختم کرنے کا آرڈر اللہ کے رسول نے دیا. اور اگر زیادہ پڑھنا ہے تو 7 دن میں اور 3 دن میں ختم کرو. لیکن 3 دن میں جو قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، یعنی اتنی تیزی سے پڑھا ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. کون ہے جو 40 دن میں قرآن ختم کرتا ہے؟ یہ روحانی غذا جب تک نہیں ہوگی دنیا کا سکون کہاں سے آئے گا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد شاگرد تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ فقہاء آئے اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے، پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں ہم بھی آئے ہیں، ہم سے بھی کوئی بات کیجئے. کہتے ہیں قد شغلکم الفقہ عن القرآن، تمہیں تو فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا ہے. مجھے لگتا ہے میں تو قرآن کھول کے بسا اوقات عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں، اتنی لذت آتی ہے. فما اطبقہ حتی الصباح، صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہتا. یحییٰ بن معاذ سے کسی نے پوچھا آخری سانسوں میں ہو کوئی خواہش؟ کہتے ہیں 2 خواہشیں. اشتہی من الدنیا شیئین، بیتا خالیا ومصحفا جید الخط اقرأ فی. 2 ہی خواہشیں ہیں. دنیا سے جا رہا ہوں، خالی گھر مل جائے، قرآن کا نسخہ مل جائے اور میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا نظر آؤں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں. اللہ شاگرد بھی ہمیں ایسا بنائے اور استاد بھی ایسا بنائے. امام احمد بن حنبل بیمار ہو گئے تو استاد امام شافعی یہ سن کے کہ میرا شاگرد بیمار ہو گیا وہ بھی بیمار ہو گئے. کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے، جو کام میں نہیں کر سکتا شاید اللہ اس سے لے لے. آج ہم تو کہتے ہیں نا نہیں میرا شاگرد مجھ سے اوپر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور عبداللہ بن عباس کیا کہا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا 18 سال کے بچے ہو، 65 سال کے لوگ تمہارا فتویٰ مانتے ہیں، راز کیا ہے؟ کہا پہلا راز اللہ کی رحمت، دوسرا راز اللہ کے رسول کی دعا، اور تیسرا راز جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ مجھ سے سیکھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا. کتنا پیارا دل ہے. ہم کہتے ہیں بڑا ضرور بنے، لیکن نہیں مجھ سے نہیں بڑا بننا چاہیے. شکر کرو اللہ نے ایسا تمہیں موقع دیا کہ تمہارے شاگرد تم سے اچھا کام کریں. اس بات میں خوشی ہونی چاہیے. خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی امام احمد بن حنبل نے. وہ گھر آئے، انہوں نے کہا بیٹا، اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میرے استاد وہ آ رہے ہیں جس کے اندر 2 کوالٹیاں ہیں، ایک تہجد گزار ہیں، ایک نہ کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں.
آج ہم کوالٹی کیا بیان کرتے ہیں؟ کھانا بہت کھاتا ہے. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. آدمی کے لیے اتنے ہی لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے. ہاں اگر بہت اچھا کھانا ہے کہیں اور کہتے ہیں کیا ٹیسٹی کھانا ہے، تو پھر تھوڑی سی سیگریگیشن اور کچھ ڈویژن اس طرح کر لو. پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے پانی کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے. بادشاہ نہ بنو. کچھ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں تینوں ہی سے کھانے سے تو بھرو نا، پانی دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے. البطر تذهب الفطن. زیادہ کھانا انسان کو کند ذہن کرتا ہے. یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو کم از کم ایک گائے اور بھینس جتنا تو پیٹ لگایا ہوتا نا، لیکن نہیں لگایا. تو جو اس کا لگایا نہیں ہے وہ اتنا بنانا چاہے تو عیب ہوگا نا. خیر وہ آ گئے. کھانا آج بھی عربوں کا مزاج ہے، اس وقت بھی تھا. پیش کر دیا سارے کا سارا کھانا. آج تو کوئی مہمان آ جائے نا، میزبان کو پتہ چل جائے ویسے اچانک سے، تو وہ چہرہ موڑ لیتا ہے. بعد میں کیا السلام، اچھا آپ کب آئے؟ تو پہلے کیوں دوسری طرف دیکھ رہے تھے کہ کھانا نہ کھلانا پڑے؟ سعادت سمجھتے تھے لوگ. کھانا کچھ معمول سے زیادہ کھا لیا. بیٹیوں نے کہا یہ کیا؟ صبح دیکھا تو ابریق جس میں پانی تھا وضو کے لیے وہ بھی اسی طرح استعمال ہی نہیں ہوا. کہتے آپ تو کہتے تھے تہجد گزار رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ باپ اور استاد سمجھتا ہے کہ اس وقت پریشانی کیا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹا اس وقت کس چیز میں مشغول ہے. کہا تھوڑے سے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا پریشانی تو یہ ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بولیے. یہ مسئلہ ہے. کہا یہ بتاؤ کہ کھانا کس نے پکایا تھا؟ کہا میری بیٹی نے پکایا تھا. وہ حافظ قرآن تو نہیں. کہا جی اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ کھانا پکانے کے لیے چمچ لگاتی ہے، جب کھانا رکھ دیتی ہے پکنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے، ادھر کھانا پک جاتا ہے، ادھر 5 پارے منزل مکمل ہو جاتی ہے. کہا میں نے تو ایک لقمہ لیا تو اتنی لذت آئی، میں نے کہا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں، اس میں اور زیادہ لذت آئی، میں نے کہا چلو ایک اور لقمہ لے لیتا ہوں. اسی طرح کرتے کرتے اتنا کھانا کھا لیا. پھر رات کے وضو سے عشاء کے وضو سے تہجد پڑھی اور صبح کی نماز پڑھی. یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس حدیث کو سامنے رکھا اور 90 مسائل کا استنباط کیا میں نے. آج جو ریموٹ ہاتھ میں ہو، موسیقی سننے والی بیٹی اور اخبار جہاں وقت ضیاء اور ڈائجسٹ پڑھنے والی بیٹی کھانا پکائے گی تو کیا اس کے کھانے میں برکت آئے گی؟ برکت تو آئے گی کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے والی اور قرآن پڑھنے والی، اس کے ہاتھ سے برکت آئے گی. یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ پہ ڈائیورس کیوں سنائی دیتی ہے؟ بازار سے کھانا کھانا جائز ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں. لیکن سلف کیا کہتے تھے؟ جس گھر میں کھانا پکتا ہوگا نا اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی. آج اگر کھانا نہیں پکتا وہ کہتا ٹھیک ہے مجھے بیوی کی کیا ضرورت، میں ہوٹل سے کھا لوں گا. کردار ادا کیا ہے گھروں کو توڑنے کا اس چیز نے بھی. اور گھر تو آپ کے سامنے بیوی وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، آپ کو کیا پتہ جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں کتنے نمازی ہیں وہ. لیکن ہم نے کبھی سوچا؟ سعادت سمجھتی تھیں وہ عورتیں کہ یہ نماز پڑھے گا، تجارت کرے گا اسلامی، میں اس کو کھانا پکا کے دوں اور اس کے اجر میں شریک ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلی اور پہاڑ پہ جا رہی ہیں. کہاں؟ غار حرا میں. عورت ذات. اس وقت گیس اور بجلی اور اوون کی سہولت تو نہیں تھی، لیکن ابھی وہ غار میں نہیں پہنچی، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے. اور کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ، یہ آپ کی زوجہ مطہرہ خدیجہ آ رہی ہیں. بیدها اناء فیہ طعام او شراب او ادام، اس کے پاس ایک برتن ہے، آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے. پہاڑ پہ چڑھیں گی، سر میں درد بھی ہوگی،
چکر بھی آئیں گے. فَإِذَا أَتَتْكَ جب وہ آ جائے فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا اسے کہنا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے. وَمِنِّي میں سرتاج ملائک ہوں میری طرف سے بھی اس کو سلام کہنا. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِن قَصَبٍ لَا نَصَبَ فِيهِ وَلَا صَخَبٍ اور اس کو خوشخبری بھی دے دینا تیرا جنت میں اللہ نے گھر بنا دیا ہے جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ سر درد ہوگی. سعادت. اگلے اصول کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وعدہ اگر آپ خوشی سے دے دیں تو لے سکتا ہوں میں. کون بھائی ہے جو وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ زندگی ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا؟ آپ جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ اس کی اس تلاوت کے نتیجے میں اپنی زندگی میں رونق دیکھیے گا. ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے اٹھ کے دیکھتے ہیں اخبار پہ کیا لکھا ہے. ارے جو اللہ نے وحی نازل کی ہے وہ پڑھو. رات کو چھپنے والی نہ جانے اس میں جھوٹ کتنی اور سچ کتنے ہیں. اس کو کیوں پہلے پڑھتے ہو؟ پڑھ لو اگر تم نے کوئی حکومت میں کردار ادا کرنا ہے, کوئی اچھائی کا کردار ادا کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے اس وحی کو پڑھو جو میری اور آپ کے رشتوں ہدایت کے لیے آئی. تیسرا اصول سعادت مندی کا اپنے دل کو بغض, حسد, تعصب, عناد, عصبیت سے پاک اور صاف کر لو. دل کا مرر جتنا صاف ہوگا اس کی روشنی لالٹین کی طرح اتنی دور جائے گی. آج پھول سجانا ہو نا تو پھول کو سجانے کے لیے جو چیز ہم خریدتے ہیں نا اتنا پھول مہنگا نہیں ہوتا جتنا جس میں پھول رکھا جاتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان کا پھول بھی اللہ دل میں سجانا چاہتے ہیں, اور جہاں پھول رکھنا ہے وہاں غلاظت اور نالیاں اور نجاستیں ہوں وہاں پھول جو ہے وہ کام کرے گا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے, بنائی اللہ نے ہے. ولا الى اموالکم نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. سوچئے اللہ رب العزت کی مبارک نظریں دل پہ پڑیں اور دل میں اس طرح کی غلاظتیں ہوں, اللہ کی نظروں کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ صبح صبح تیار ہو کے گھر سے کیوں نکلتے ہیں؟ کہ میرے محترم بھائیو, انسان صبح صبح تیار ہو کے کیوں گھر سے نکلتا ہے؟ بولے کبھی نہیں تیار ہو کے نکلے. اس لیے نکلتے نا لوگوں کی نظروں میں اچھا لگے. لوگوں کی نظروں کی اتنی قدر ہے اور اللہ رب العزت کی نظریں جو ہیں مبارک نظریں جب انسان کے دل پہ پڑیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے کہ اس دل کو پاک صاف کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا سیطلع علیکم الان رجل من هذا الفج من اہل الجنہ, میرے صحابہ ابھی جو آئے گا نا یہاں وہ جنتی ہوگا. سب دیکھ رہے ہیں کون ہے, دیکھا فاذا هو سعد رضی اللہ عنہ, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. دائیں ہاتھ میں کھونٹی ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتی ہے. وتقطر لحیته ماء اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں. لوگ دیکھ کے کیا کہنے لگے صحابہ, سبحان اللہ, نہ موت نہ قبر نہ حساب و کتاب, جنتی. صحابی گھر چلے گئے, 3 دن رہے. حدیث لمبی ہے, قصہ مختصر. پوچھا بیٹا کیسے آئے تھے؟ کہا راز معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے, آپ عمل کیا کرتے ہیں؟ لیکن تہجد آپ بھی پڑھتے ہیں, تہجد تو میں بھی پڑھتا ہوں, جو نیکیاں آپ کی دیکھی ہیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں, کوئی نئی بات نہیں دیکھی. فلما ولیت دعانی جب میں جانے لگا تو انہوں نے بلا لیا. صحابی کہتے ہیں کہا بیٹا میں آپ کو ایک راز بتاؤں؟ کہا بتائیے. کہا جب میں سونے لگتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں, لا اجد غلا لأحد من المسلمین, میں کہتا ہوں اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا, دل کو صاف کیا, تو مجھے معاف کر دے,
میں دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں رکھتا، اللہ نے جنت کی بشارت دے دی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میرے دل میں کوئی کڑن، کوئی تنگی اور کوئی گرا نہیں ہے۔ وَلَا أَحْسُدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، میں نے آج تک کسی پہ حسد نہیں کیا، اللہ نے جنت کی ضمانت دے دی۔ کر سکتے ہیں وعدہ کہ آج ہم دل کو صاف کر کے سوئیں گے؟ آواز تھوڑے بھائیوں کی آئی۔ تو جو رب اپنے اس بندے کو جنت دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے نا۔ دل کی صفائی نہیں، کبھی چین نہیں۔ اور حاسد پہلے مرتا ہے، جس کے بارے میں حسد کر رہا ہے اس کو تو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ پہلے جھلس کے مر جاتا ہے بیچارہ۔ دل کی صفائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے افضل وہ ہے کل صدوق اللسان مخموم القلب، زبان کا سچا اور مخموم القلب۔ صحابہ نے پوچھا صدوق اللسان نعرفه فما محموم القلب، زبان کی سچائی تو سمجھ آ گئی، مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد۔ مخموم القلب ایسا متقی اور صاف ستھرا انسان ہے جس کے دل میں گناہ کے جذبات، حسد کے جذبات، بغاوت کے جذبات، کسی کے بارے میں گرہ رکھنے کے جذبات نہ ہوں۔ یہ پوری کائنات سے افضل انسان ہے۔ چوتھا اصول، اور ہم بات کو ختم کرنا چاہیں گے، اگر زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اپنے اندر نرمی پیدا کر لو۔ لوہے کی تلواروں کے سامنے جو نہ جھکے لوگ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تلوار کے سامنے جھک گئے تھے۔ وہ سمامہ بن اسال، آپ نے سنا ہوا قصہ، چودھری تھا نا، صحابہ نے پکڑا اور اس کو باندھ دیا، انٹیلیجنس نے لیا اور مسجد کے ستون سے باندھ دیا، اور وہ اتنا بپھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، فرماتے ہیں ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو؟ کہتے ہیں تنعم تنعم علی شاکر وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ ملے گا، اگر خون بہایا نا تو بدلہ لینے والے ہیں میرے۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے، کہا اس کو دودھ پلاؤ۔ کس کو؟ جو جانی دشمن ہے، جو کہتا ہے مدینے جیسا برا شہر کوئی نہیں، اور نعوذ باللہ آپ جیسا برا کوئی انسان کوئی نہیں، اس کو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو دودھ پلاؤ۔ آج کوئی گالی دے دینا، کوئی پانی نہیں پلاتا۔ دوسرے دن پھر آئے، تیسرے دن پھر وہی سوال وہی جواب۔ جب تیسرے دن آپ نے جواب وہی سنا، آپ نے فرمایا اطلقوہ، اسے چھوڑ دو۔ سبق نہیں پڑھایا، درس نہیں دیا، کتاب نہیں پڑھائی، صحابہ کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھی۔ جب کھول دیا، وہ باہر گئے، غسل کیا، واپس آ گئے۔ کہا سمامہ آپ کیسے آئے ہو؟ کہا موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی۔ کس نے گرایا؟ اخلاق نے۔ ایک شخص نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، صحابہ نے ڈانٹا، اوے یہ کیا کیا؟ کہا مہلن، رک جاؤ، لا تظلموا ای لا تقطعوا علیہ بولا، اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بیمار نہ کر دینا۔ جب وہ فارغ ہوا، آپ نے پانی ڈول کا منگوایا اور بہا دیا، اور کہا سنو ان هذه المساجد لم تبنى لهذا، یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوة القرآن، مسجدوں میں تو ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ وہ پہلے تو ڈر گیا کہ سارے صحابہ نے ایسے میرے ساتھ کیا ہے، تو پھر ریلیکس ہو گیا، دعا کرتے اللہم ارحمنی ومحمدا، یا اللہ یا مجھ پہ رحم کر یا محمد پہ رحم کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تہجرت واسعا، اتنی بڑی رحمت آپ نے دو بندوں کے لیے خاص کی۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے ہی پیار دیا نا، باقی تو غصہ ہی کر رہے تھے نا۔ ریاکشن۔ ایک نوجوان آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی الزنا، مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اوے کیا کہہ رہے ہو، کس ہستی کو کہہ رہے ہو؟ فرمایا مہلن، رک جاؤ۔ مریض جب ہاسپٹل میں آتا ہے نا تو کچھ مریض زیادہ ہی سیریس ہوتے ہیں، تو وہ
اول پھول بولتے ہیں، ڈاکٹر غصے میں نہیں آتے کیونکہ بیمار ہے نا. اور بسا اوقات مریض نہیں آتا، ڈاکٹر کو بھاگ کے جانا ہی پڑتا ہے. فدنا منہ، وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا، خود اللہ کے رسول اس کے قریب ہوئے. اور ڈائیگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹر اور طبیب بھی نبض دیکھتے ہیں اور مختلف انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگنوز کرنے کے لیے 4 سوال کر دیے. فرمایا اتحبہ لأمک، پسند ہے تجھے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے؟ قال لا واللہ، شباب تھا، نوجوان تھا، کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے تو پسند نہیں ہے. قال ولا الناس يحبون لأمهاتهم، لوگوں کی بھی عزتیں ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے. اتحبہ لبنتک، اتحبہ لاختک، اتحبہ لخالتک، اتحبہ لعمتک، سارے رشتے گنوائے، بیٹی، بہن، خالہ اور پھپھو. 5 سوال کیے، ساتھ اس کا سر لٹک گیا. آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دے اور اسے پاک دامن بنا دے. مسند احمد کی روایت ہے فلم یلتفت بعد ذلک الی شیء، پھر باقی زندگی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. علاج کس نے کیا؟ اگر وہ اس نے جب سوال کیا تھا تو 1 لگا دیتے، سمجھ آ جانی تھی اس کو. بعض دفعہ ہم کسی بات پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا کیا کہہ رہا ہوتا ہے، حَلَّا تُفَهِّمَنِي قَبْلَ أَن تُهَاجِمَنِي، کاش تم نے مجھے سمجھایا ہوتا تو تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم سمجھاتے کم ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، اور غصہ علاج نہیں ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول وصیت کیجیے، اوصنی، قال لا تغضب، غصہ نہ کرو. فردد مرارا، کو اور وصیت کیجیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. اور پھر فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا تم چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 5واں اور آخری اصول، زندگی میں چین چاہیے، سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، سعادت چاہیے، خوشبختی چاہیے، خوش نصیبی چاہیے. عقبہ بن عامر کی بات کو غور سے سنیے. اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے. آپ کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل. آپ اس کی لذتیں دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. استغفار تم کر لو، نقد انعام، سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، موسلا دار بارشیں بھی برسائیں گے. تمہارے پاس مال نہیں ہے تو مال بھی وافر دے دیں گے، اولاد کی نعمت نہیں ہے تو اولاد بھی دے دیں گے. تم سارے پھل تو کبھی کھائے نہیں تم نے زندگی میں کہ سارے پھل ہی گھر میں لے آئیں پوری منڈی اٹھا کے. تم استغفار کرو، اللہ تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ کیا کرے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ تم جسمانی کمزوری، مالی کمزوری، خاندانی کمزوری، ملی کمزوری کی شکایت کرتے ہو، ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ استغفار تم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، مسجد پہنچے، کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ہوں، مسجد والے سے کہا مجھے کچھ آرام کا موقع دے دیجیے، کہا نہیں ہمارا نظام ہے، یہاں نہیں کچھ ہو سکتا، جیسے آج بھی بڑے بڑے نظام دنیا میں موجود ہیں۔ کہا چلو مجھے کچھ یہاں انتظار کا موقع دے دو۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک نان بھائی گزرا جس کا کام تھا نان بنانا، اس نے کہا اس کو میرا مہمان بننے دو، آپ کیوں اس کو کچھ کہہ رہے ہو؟ گھر لے گیا، چارپائی پہ لٹایا اور خود آٹا لیا اور کیا کرتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا؟ کہتے ہیں جناب فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا، اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خواہش کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتے ہیں، لیکن چند دنوں سے خواہش کر رہا ہوں وہ صرف پوری نہیں ہوئی، باقی ساری پوری ہوگی۔ کہا وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ، وہ سنا ہے امام احمد بن حنبل ایک ہیں بڑے نیک انسان ہیں، یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے ان سے۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ وَقَدْ جُرِرْتُ إِلَيْكَ جَرًّا، آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات ہی کروانے کے لیے مجھے لے کے آیا ہے۔ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان نہیں ہوا۔ اللہ کا ذکر یہ 5واں اصول ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اور کثرت سے درود پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من صلى من أمتك صلاة واحدة، ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے، انعام کتنے ہیں؟ 5۔ كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وصلى الله علیہ وملائکۃ 70 صلاۃ فلیقل عبد من ذلك او لیکثر۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کے نورانی فرشتے 70 مرتبہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ومن صلى علي 10 مرات حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة، جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا۔ اور اللہ کے رسول کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے۔ کہا ایک ہی سا درود اور دعا ٹھیک ہے؟ فرمایا فإن زدت فهو خير لك، اور زیادہ پڑھو؟ فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود۔ کہا فإن زدت فهو خير لك، اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، تیرے زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے،
ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جو کسی بھی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، کسی تنگی میں ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے، جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ الہ العالمین بے اولاد کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ الہ العالمین صاحب مال کے مال میں برکت فرما اور تقوی نصیب فرما، اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، اور بے روزگار کو تونگر بنا دے، اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں آج جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ نے ہمیں جو اصول بتائے ہیں اور جو نصیحتیں کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ کل کا درس جامع ابوبکر حورا جو پولیس اسٹیشن کے پاس جو ہے مسجد ہے، وہاں پر کل کا درس ہوگا، اور کل کے درس کا عنوان ہے فتنہ اور اس کا شرعی علاج۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ تعداد میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔